बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज की स्टोरी की तरफ आने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ लाइक शेयर ज़रूर आपने करना है। आज की स्टोरी बड़ी अहम स्टोरी है। कश्मीर पूरे के अंदर, जम्मू वादी के अंदर, जहाँ जहाँ दुनिया में इंसान बसते हैं, जिन जिन के पास ये कहानी, ये स्टोरी पहुंची है, यकीन है कि उनका दिल खून के आंसू रो रहा होगा। पूरे कश्मीर के अंदर आज कोहराम सा मच गया है, हर तरफ यही कहानी चल रही है। कहानी क्या है आप तक पहुंच चुकी होगी। एक कोस्टर जो रावलपिंडी से सफ़र पे गामजन और वो पलंदरी नालिया की तरफ जा रही थी, उसके अंदर दीगर सवारियां बैठी थी जिनके ख्वाब थे कि घर पहुंचेंगे, घर वालों के साथ मिलेंगे, शायद कोई बहुत अरसे बाद मिलने जा रहा हो, शायद कोई काम से आया हो, लेकिन ख्वाब सबके यही थे कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे या किसी न किसी रिश्तेदार से मिलेंगे। सफ़र जारी था। फिर एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी जगह आती है जहाँ कुदरत ने उनकी जो आखिरी मंजिल थी वो वही जगह मुख्तस की थी। वहाँ से कोस्टर जो मेन रोड है, सड़क है, वहाँ से आप कह सकते हैं कि सैकड़ों फुट नीचे एक खाई के अंदर जा गिरती है। और वहाँ जितने भी लोग उस गाड़ी के अंदर सवार होते हैं, जो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां थे, ये सफ़र खुशी से ये सफ़र कर रहे थे कि हम खुशी से घर पहुँचेंगे। और घर में भी उनके इस्तकबाल के लिए कोई ना कोई मौजूद था। कहीं कोई माँ अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी, कहीं कोई बाप अपने बेटे बेटी का इंतज़ार कर रहा था, कहीं कोई छोटे बच्चे अपने बाप का इंतज़ार कर रहे थे, और कहीं कोई बीवी अपने खामन का इंतज़ार कर रही थी। हर शख्स का कोई ना कोई इंतज़ार करने वाला मौजूद था, लेकिन कोई भी इस खबर के लिए तैयार ना बैठा था कि आज क्या होने लगा है। वो ये ना जानते थे कि 5 मिनट बाद इस घर में कोहराम मचेगा, इस घर में क़यामत का समा होगा। खबर पहुंचती है घर, किसी को फ़ोन से पहुंचती है, किसी को आवाज़ दे के पहुंचाता है कि जो फ़लाँ शख्स, फ़लाँ आपका रिश्तेदार जो पिंडी था या पिंडी गया था या पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर में था या जहाँ भी से भी वो आया था, वो रास्ते में हादसे का शिकार हो चुका है और वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। ये जो खबर है, ये एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए, एक बेटी के लिए, एक बाप के लिए, किसी क़यामत से ये खबर कम नहीं है। उस कहा यह जा रहा है कि उस कोस्टर के अंदर 29 लोग सवार थे। बेसिकली पतन के पास कोहटा से गुजर के, कोहटा की हदूद में ही ये गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। और इसमें कहा यह जाता है कि 29 लोग सवार थे और 29 के 29 का जो है वो लुकमा अजल बन गए, अपना आखिरी सफ़र करके यहाँ से चले गए। एक छोटा बच्चा, बाकी कुछ औरतें और बाकी मर्द इसके अंदर शामिल थे, और फिर वो अपने आखिरी सफ़र की तरफ निकल गए और ताउम्र के एक सफ़र की तरफ वो निकल गए। इस पे अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। मैं तो यही बात करूँगा कि ये जो कश्मीर की सड़कें हैं, ये जो कश्मीर की शहराएँ हैं, ये कश्मीर की जो रोड्स हैं, ये मौत बांटती हैं। ना कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स है, चढ़ाइयाँ हैं, रोड्स सिंगल सी रोड्स बनाई गई हैं, चढ़ाइयाँ हैं। अगर आप तेज़ गाड़ी को काटने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी की ब्रेक जितनी भी अच्छी हो, उसका गियर जितना भी अच्छा हो, उसका स्टीयरिंग जितना भी अच्छा हो, वो कम ही कटती है और वो किसी जगह पहुंच जाती है। फिर उसके बाद इस तरह का सानहा पेश आता है। मेरी ज़िंदगी में 2 सानहे ऐसे हुए, 2 हादसात ऐसे हुए जिन्होंने मुझे कह सकते झंझोड़ के रख दिया। एक ज़िला सुदनूती, तहसील पलंदरी का एक नवाही इलाका, शेरी बारल चनकाड़ा, फिर आगे कायड़ा है, वहाँ एक गुज्जर फैमिली है, चौधरी की फैमिली है। उसमें मेरे बहुत से दोस्त भी थे जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे। वो एक बारात के साथ सफ़र पे गामजन थे और फिर वो पूरी गाड़ी एक्सीडेंट होती है। बेडफोर्ड वो गाड़ी थी और वो भी आप कह सकते हैं कि 100-200 फुट से ज़्यादा नीचे गहराई में, खाई में जाके गिरी
اور اس میں بھی 25 سے اوپر لوگوں کی شہادت جو ہے وہ واقع ہو گئی تھی۔ اسی طرح کا واقعہ آج بھی پیش آیا، لیکن یہ آج بارات نہیں تھی، اس میں سارے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے۔ جب وہاں ہم پہنچے تو ان کے گھر کوئی بھی ان جنازوں کو نہ کفن پہنانے والا تھا اور نہ ہی کوئی ان جنازوں کو غسل دینے والا تھا۔ پھر ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی ہمارے پاس وسائل تھے اس میں غسل بھی دیا، سارا کچھ کیا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ان کے گھر سے مرد ختم ہو چکے تھے۔ اور یہ دوسرا واقعہ آج میری زندگی میں پیش آیا کہ جو یہ خبر سن رہا ہے اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کشمیر کے اندر دوسرا بڑا سانحہ ہے، وادی کشمیر کے اندر یہ دوسرا بڑا سانحہ ہے۔ میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی شہرائیں ہیں یہ موت بانٹتی شہرائیں ہیں، کوئی سیفٹی میجرمنٹس نہیں ہیں، گاڑیاں ڈاؤن ماڈل گاڑیاں ہیں، بیڈ فور چلتی ہیں اور سواریاں ایسے اس کے اندر گھسا دی جاتی ہے جیسے آج آخری سفر ہو، جیسے آج کا سفر آخری تھا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انتظامیہ جو ہے وہ خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے، وہ خرگوش کی نیند سو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا یہ گاڑیاں کہاں سے ہیں، ڈاؤن ماڈل گاڑیاں ہیں، اپ ماڈل گاڑیاں ہیں، آپ گاڑی کیسے ڈرائیو کرتے ہو، یہاں سے ریسیں لگائی جاتی ہیں۔ اور کشمیر کے جو ڈرائیورز ہیں ان کا یہ اللہ ہی حافظ ہے، پنجاب کے ڈرائیور بھی کم نہیں کرتے، لیکن یہاں کی روڈ سیدھی ہیں تو اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، بڑے بڑے حادثے یہاں بھی ہوتے ہیں، سانحے ہوتے ہیں، لیکن کشمیر میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اتنی بڑی بڑی چٹانیں، بڑی بڑی چوٹیاں ہوتی ہیں اور اتنی بڑی ہائٹ سے روڈز گزر رہی ہوتی ہیں کہ وہاں سے جب وہ کھائی میں گرتے ہیں تو حالی ان کا ایک شناختی کارڈ ملتا ہے جہاں سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ پورے کشمیر سے ہی لوگ اس گاڑی کے اندر موجود تھے، کوٹلی ہو، پنتھل ہو، اس کے علاوہ رولا کوٹ ہو، بلوچ ہو، دیگر ہر جگہ کے، اور پنجاب کو ہوٹا یہاں کے لوگ بھی اس کے اندر سوار تھے، جو خوشی خوشی سوار ہوئے تھے کہ ہم منزل مقصود پہ پہنچیں گے اور اپنا یہ جو ہے وہ رشتہ دار ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ان سے ملیں گے۔ لیکن قدرت نے ان سے عجب انتقام لیا کہ انہیں رستے میں ہی ان کی خوشی کو جو ہے وہ پورا نہ ہونے دیا، انہیں رستے میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ کون پوچھے گا ان سے؟ آخر پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی فلاں گاڑی تھے ان کی بریک فیل ہو گئی یا بریک کام کرنا بند ہو گئی۔ کون پوچھے گا ان کے کہ جب یہ اتنے 29 لوگوں کی زندگیوں کو یہ بریک لگاتے ہیں؟ کون پوچھے گا ان سے؟ کیا کوئی انتظامیہ کا بندہ، کوئی پوچھنے والا ہے؟ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ آئے روز حادثات ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا یہ ادارے جو ہیں، یہ انتظامیہ ہے، یہ ٹرانسپورٹ کے ادارے ہیں، کیا یہ برائے نام تنخواہیں لینے والے یہ ادارے ہیں؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل کی بات کر رہا ہوں۔ بیڈ فورڈ بسیں چل رہی ہیں، وہ جو جن کا میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر چکا ہوں، ان کا تعلق جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ بارل چنکاڑے سے تھا ان کا تعلق، ان کے پاس بیڈ فورڈ بس تھی اور وہ اوپر نیچے اندر سے مکمل طور پر جو ہے وہ اسے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں لادا گیا تھا، جیسے آپ کسی کہہ سکتے ہیں کہ گدھے کو لاتے ہیں، کسی گھوڑے کو لاتے ہیں، ویسے اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ لادا گیا تھا اور اس کا اینڈ بھی وہی نکلا جس جیسے آج اس گاڑی کا اینڈ نکلا۔ تو کون پوچھے گا؟ ظاہر ہے ڈرائیور ہو سکتا ہے ڈرائیور کنڈکٹر بھی نہ بچے ہوں، اللہ پاک سب کو جنت میں جگہ دے، سب کو شہادت نصیب ہوئی، لیکن کوئی پوچھنے والا ہے ان کا کہاں سے گاڑیاں ہیں؟ نان کسٹم گاڑیاں، کسٹم ہے ان کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیڈ فورڈ بسیں ہیں، ان روڈز پہ چلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے؟ کون پوچھے گا؟ یہ موت بانٹتی ہے گاڑیاں، موت بانٹتی ہے ٹرانسپورٹ، کون ان سے پوچھے گا؟ کوئی ہے سوال کرنے والا ان سے؟ کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ سب خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی تو پوچھے گا۔ اللہ پاک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لواحقین ہیں اور جن لوگوں نے شہادت نصیب کی، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے۔ اور ظاہر ہے کوئی غم ہوتا ہے وہ باتوں سے نہیں بھرتا، کوئی درد ہوتا ہے وہ باتوں سے نہیں بھرتا، درد پہ جو مرہم ہے اسے آتے آتے ایک عمر لگ جاتی ہے۔ اور جس ماں کے کندھے پہ، جس باپ کے کندھے پہ کسی جوان بچے کی لاش، اس جنازے کا وزن آتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بھی کہیں اللہ پاک کے پاس، قدرت کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا غم ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوتا ہوں کہ یہ اچانک جو موت ہے اس سے اللہ پاک کی میں پناہ مانگتا ہوں
میں اس سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو اچانک موت ہے، اللہ پاک اس سے سب کی پناہ کرے، سب کو اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے، کسی ماں کے اوپر، کسی بیوی کے اوپر، کسی بچے کے اوپر کوئی بھی ایسا لمحہ نہ لائے کہ اس کا جو صبر کا وہ پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے، اور اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو، خاص کر کے ماں کے اوپر۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اس سے پہلے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے